پیٹو سے بھی بلند اور مضبوط دیوار کی طرح کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے. یہ حملہ پورے ایسٹ پر حملہ ہے، پورے تمام اسلامی ممالک پر حملہ ہے اور مسلم امہ پر حملہ ہے، اور انسانیت پر بھی حملہ ہے. یہ تمام انسانی ویلیز اور اقدار پر حملہ ہے، قانون پر بھی حملہ ہے. لہذا آیت اللہ العظمی السید علی خامنئی قدس سرہ جو ولی فقیہ بھی تھے اور نائب امام تھے، کروڑوں اہل تشیع، جوان، بالغ، بچے بچیاں، مرد زن ان کی تقلید کرتے تھے، ان کے فتوے پر عمل کرتے، ایک مذہبی شخصیت تھے. ان کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کیا گیا اور مارا گیا. یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کی ہر کسی کو مذمت کرنی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ویٹیکن پہ اٹیک کر کے پوپ کو مار دیں. انہوں نے جرم کیا. آیت اللہ خامنئی مسلم امہ کی وحدت کی ایک عظیم شخصیت ہے. وہ انسانیت کا درس دیتے تھے، تمام انسانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، وہ عدل اور انصاف کی بات کرتے تھے. لہذا اس وقت جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا ایک ایسٹرن ہونے کے ناطے، ایک مسلم ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے. یہ جنگ پاکستان کے دفاع کی بھی جنگ ہے. اس وقت پاکستان کے ڈیفنس کی اس طرف سے فرنٹ لائن بنا ہوا جمہوری اسلامی ایران. لہذا ہم اس ظلم کے خلاف ہیں اور پاکستان کے تمام عوام شیعہ سنی، اور یہاں پر ہم ویلکم کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو کوششیں ہوئی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے، پوری دنیا میں سوائے پاکستان کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے، اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. انتہائی اچھا اقدام ہے یہ. پاکستان کی قوم اور ملت نے، شیعہ اور سنی نے بلا تفریق، اتب مسلمان اور غیر مسلم چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں ہے. مسلم، ہر باضمیر مسلمان اور غیر مسلم نے بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اور ظالموں کے مقابلے میں سٹینڈ لیا ہے. پورے پاکستان کے اندر اس حوالے سے دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں. قومیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، سبق بھی ہمارے سامنے ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب مودی نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا، یہ سمجھ گئے کہ پاکستان ترنے والا ہے. پوری پاکستانی قوم مودی کے بیانیے کو شکست دینے کے لیے اپنے تمام تر داخلی اختلافات کے باوجود اس کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی اور اس میں شکست دی. وہ ذل و رسوا ہوا. جس طرح سے جمہوری اسلامی کے عوام نے اپنے آج 60 دن سے اوپر ہو گئے، 61 دن ہو گئے ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں، دن رات کھڑے ہیں، اور 2 ایٹمی طاقتوں کے حملے کے مقابلے میں دن رات کھڑے ہیں قربانی کے جذبے کے ساتھ، لیکن وہ گھروں کو نہیں جا رہے، میدان خالی نہیں چھوڑ رہے. یہ سبق ہم سب کے لیے. جب قومیں اکٹھی ہو جائیں، ایک ملک کے عوام اکٹھے ہو جائیں، پھر کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا. ہمیں بھی پاکستان کے عوام کو اکٹھا کرنا ہوگا. البتہ یہ جو ظلم ہوا اس کے مقابلے میں انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں، پورے پاکستان میں پروگرام ہو رہے ہیں. ابھی 3 مئی کو کراچی میں ہو رہا ہے، 10 مئی کو پشاور میں ہے، پھر 7 مئی، 8 مئی، 9 مئی، 3 کو ملتان میں بھی ہے، پھر 17 مئی کو بلتستان میں ہے، اور اس طرح کے پروگرام چل رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک بڑا قومی پروگرام، قومی سطح کا. یہ ہم سارے اب اکٹھے ہیں، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں. شیعہ جتنی جماعتیں ہیں سب اکٹھے ہیں، مدارس ہیں،
ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، خالی مذہبی جماعتیں، سارے ہم اکٹھے ہیں. یہ ہم سب کا مشترکہ بیانیہ ہے. یہ جو بیان ہے جو آپ کو دیا بھی گیا ہے یہ ہم سب کا مشترکہ ہے. ہم 13 جون کو 4 بجے مینار پاکستان میں قومی اجتماع ہوگا. سب کی طرف سے ہوگا، وہ سب کا ہے. مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد. یہ قومی وحدت کا مظہر ہوگا پروگرام. پاکستان کے تمام شیعہ سنی کی یونٹی اور وحدت کا مظہر ہوگا. یہاں سے وحدت کا پیغام جائے گا. یہ صرف اور صرف ظلم کے خلاف ہے اور پاکستان کے عوام کی یونٹی کی آواز ہوگا. امریکہ کے ظلم کے خلاف، ڈونلڈ ٹرمپ کے ظلم کے خلاف، نیتنیاہو کے ظلم کے خلاف اور پوری دنیا کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی، کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی، فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے دن کے طور پر منائیں گے ہم لوگ. ہم اس کو خالصتاً یونٹی اور وحدت کے طور پر منائیں گے. اس دن کو یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. ہم اس دن کو صرف اور صرف ظلم کے خلاف، وہ ظلم جو نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں اور ان کے الائز کر رہے ہیں، ان کے خلاف پروگرام ہے. مظلوموں کی عبادت کا دن ہے، ہماری بیداری کا دن ہے اور ایک اعلان ہے کہ ہم سارے کے سارے بیدار اور میدان میں حاضر ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک. اس لیے انشاءاللہ پھر بھی بات چیت ہوتی رہے گی. 13 جون 4 بجے بروز ہفتہ مینار پاکستان میں عوامی اجتماع ہوگا اور مجھے امید ہے کہ ہماری پنجاب حکومت بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی. یہ خالصتاً میں نے پہلے کہا ہے کہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس دن ہم اپنے، یہ ہمارا تعزیتی دن بھی ہوگا اس ملت کو تعزیت کرنے کا جس کا رابر ظالموں نے ان سے چھین لیا ہے. اور اپنے نائب امام کے ساتھ اظہار وحدت کا اور حمایت کا اور پیروی کے دن کے طور پر بھی ہم اس کو منائیں گے. ہم اہل تشیع غیبت کبریٰ میں فقیہ جامع شرات کی تقلید کرتے ہیں، جامع اس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. جیسے رابر شہید ہمارے وہ رابر تھے. اور اس پروگرام کا عنوان ہوگا شہید امت کانفرنس. شہید امت کانفرنس ہوگی. تو باقی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، جتنے لوگ اس میں آئیں گے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کانفرنس بھی کریں گے، بیانیے بھی دیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ہم سب کا مجھے امید ہے کہ لاہور کے جو بسنے والے لوگ ہیں یہ میزبان ہیں، یہاں کے لاہور کے جو شہری ہیں ان کے، اور سارے جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے. حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی اور اس سے سہولیات مہیا کرے گی تاکہ یہ بہترین پروگرام منعقد ہو سکے. اور انشاءاللہ العزیز اچھا پیغام جائے وحدت کا اور یونٹی کا اور طاقتور پیغام جانا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر، جہاں ہماری حکومت امن کے لیے کوشش کر رہی ہے، جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہی ہے، اس ملک کے عوام بھی اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. یہ بھی بہترین کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے اپنے مظلوم ملت جو جمہوری اسلامی ایران ہے، جو ہم سب کے دفاع کی فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے، ان کے ساتھ بھی ذرا یکجہتی ہوگا. اور ہم اعلان کریں گے کہ جب بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ پاکستان کے بھی عوام اور جوان کبھی بھی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آپ سب کا شکریہ. میں گزارش کروں گا پرنسپل جامعہ فیلڈ مارچ دیر رات کو شام ہے، وہاں شہید ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں. آپ 3 ماہ بعد 13 جون کو کریں گے. دیکھیں اچھا میں جواب پلیز جواب دے دیں کوئی بات نہیں.
دیکھیں پروگرام تو ہر روز ہو رہا ہے. ابھی پرسوں کراچی میں ہو رہا ہے, اس سے پہلے میں پڑا چنار گیا ہوں, پروگرام ہو رہے ہیں پورے ملک میں ہو رہے ہیں. 2 ماہ بعد کیوں سنیں نہیں, آپ نے ان دنوں میں کیوں میری بات سنیں. اسکردو میں ہوا, ضرورت سنیں نا ہے ان غریبوں کو. میری بات سن لو یاد ہو, اسکردو میں ہوا. ہم نے ہر جگہ جانا ہے نا, ایک دن میں ہر جگہ نہیں جا سکتے ہم. اسکردو میں ہوا, گلگت میں ہوا. میرا یہ سوال ہے. میری بات تو سن لینا, بات سن لینا پلیز. جو میں جواب دیکھو اگر نہ مانے تو آپ کی مرضی. گلگت میں ہوا, کورم ایجنسی پاڑا چنار سے ہم ہو کے آئے ہیں ابھی. سر مجھے مارا آج جا رہا ہے 2 ماہ بعد. تو ہر روز پاکستان میں پروگرام ہو رہے ہیں نا جیسی کریں گے کیوں آغا جان, ہر روز پاکستان میں پروگرام ہو رہے ہیں, ہر روز ہو رہے ہیں.